تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک، نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی، یہ تو نارمل روٹین تھی۔ پھر وہی بات آتی ہے، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ۔ بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے، 4 پڑھتے تھے، پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا، اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں، تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق۔ تو رمضان میں ایک کام عبادت، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ ایک، نماز کی بہت زیادہ کثرت۔ تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار، بولو بھائی، بڑھا دیں، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جرمانہ رکھیں اپنے اوپر، جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا، انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے۔ یہ دور شر اور آفت کا ہے، شرافت کا نہیں ہے۔ خود سزا دے اپنے آپ کو۔ فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ گول، ناشتہ نہیں کرنا اس دن۔ دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔ قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہمارے نیک بندے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اتنا ذکر کیا قرآن نے کہ صحابہ پوچھتے تھے کہاں خرچ کریں، غریب کیسے خرچ کرے، اتنی ترغیب دی۔ پورے باغ آ کے صحابہ نے صدقہ کر دیے۔ جہاں نماز کا ذکر وہیں اللہ نے صدقے کا ذکر کیا۔ ماہرین معیشت اگر یہ آیتیں دیکھیں تو وہ شاید یہ سوچیں کہ صدقے کا تذکرہ اللہ قرآن میں اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، اکنامکلی مسلمان قوم مضبوط ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی، یہی وجہ ہوگی نا، تاکہ سب دیں اور معیشت میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ یہ وجہ دوسرے نمبر پر ہے، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اصل وجہ بولو نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اور بندے کا جو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا، اللہ چاہتے ہیں تم یہ ثابت کرو اپنے عمل سے کہ تمہارا مجھ پر ایمان ہے اور تمہیں یقین ہے کہ ایک دن تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور تم دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو اور تم دنیا سے دل نہیں لگاتے ہو۔ اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں کرو گے مجھے یقین نہیں آئے گا۔ بہت مشکل ہے بات سمجھ۔ اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں ہوگا، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے دعووں پر یقین نہیں آئے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ ایک کروڑ پتی تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک پلاٹ بک رہا ہے، خرید لے، انویسٹ کر لے، پیسے نہیں ہیں ادھار لے کے ڈال دے، 1 کروڑ کا لے گا، میں تجھے قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 مہینے میں 30-40 لاکھ اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ پھر نہ بولنا کہ سودا ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کی جگہ جب میں ہوں گا تو میں اسے مشورہ دوں گا، اگر تجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ 1 مہینے میں 1 کروڑ سے 1 کروڑ 50 لاکھ کا ہو جائے گا تو اپنے پیسے لگا دے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب وہ جواب میں ای آ چوں چاں چیں چوں کرنے لگے، اس کا مطلب اس کو یقین بولو نہیں۔ اس کو کسی نے یہ پلاٹ آپ کو پہنانے کا حکم دیا ہے، اس کا کمیشن ہے کہ یار اس کو پہنا دے، یہ سبزی والے بھی اس سے پیسے لے کے بھاگے میں اور پتہ نہیں کون کون یہ خرید لے گا۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہ اپنا سودا جانے دیتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دیں گے کہ پلاٹ خریدو اور بیچو، تو دے دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں
اور بہت صحیح کرتے ہیں وہ، کیونکہ ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کر رہے ہوتے. جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ کم اور پروفٹ زیادہ تو وہ آپ کا نہیں بلکہ اپنا پیسہ لگائے گا اس میں، سمجھتے ہو؟ اور جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے پروفٹ کم ہے وہاں کمیشن پہ آپ کو وہ پلاٹ پہنا دے گا، اپنا کمیشن رکھ لے گا 2%، 1% جو بھی ہے آپ کو پہنا دے گا. وہ سارے نہیں ہوتے لیکن ہم اکثر ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ خود اس کی جگہ ہوتے تو یہی کر رہے ہوتے تو پھر خود سوچ لو پھر اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات. وہ کیوں لگائے گا آپ کے پیسے؟ جہاں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے 100% پروفٹ، وہاں کس کا پیسہ لگاتا ہے؟ اپنا. اور جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں کس کا لگاتا ہے؟ دوسروں سے پیسے لے کے لگاتا. سر ایک بڑا اچھا پروجیکٹ آیا ہوا ہے، بہت بہترین پروجیکٹ ہے، آپ لگا لیں اس میں پیسہ. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یہ مجھے رزاق جو کہتے ہیں کہ میں روزی دیتا ہوں، یہ خالی پیلی کے نعرے ہیں، ہوائی باتیں ہیں، یا یہ مانتے ہیں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. ان کو یقین ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی جس دن اپنے گناہوں کے بوجھ تلے یہ دبے ہوئے ہوں گے، اور اس دن ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہوگا تو اللہ کا غضب اس صدقے کی برکت سے ٹھنڈا ہوگا. ان کو اگر یقین ہے تو یہ پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور خرچ کا مطلب ٹرائی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. دیکھو جس بزنس میں پروفٹ کا آپ کو یقین نہ ہو، امکان ہو، انویسٹمنٹ وہاں بھی کر دیتے ہو، مگر بڑی انویسٹمنٹ بولو نہیں کرتے. ٹرائی یار، ایک فائل لے کے ڈال دے یار، ایک فائل لے کے اسٹیٹ ایجنٹ کو کیا بولتے ہو یار، سب لوگ خریدنے، ہماری بھی ایک لے کے ڈال دے فائل. اتنے پیسے ہیں میرے پاس، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ. کچی آبادی میں بھی لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں. سوچو 10 20 لاکھ کے انویسٹمنٹ تو کچی آبادی میں کر رہے ہیں. کبھی اللہ کے لیے 10 15 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی کسی نے؟ نہیں آئی کھوپڑی میں بات ہے. یعنی اللہ کو قرضہ دینے میں اتنا بھی رسک نہیں لے رہے جتنا کچی آبادی میں 10 15 لاکھ کے پلاٹ کا رسک لے رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنا اللہ کے پاس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو 20 روپے دے دیے اس کو وائپر والے کو جو آپ کا گاڑی کا شیشہ صاف کر رہے ہیں، حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. اللہ کے لیے جب انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں جو راشن آ رہا ہے، انڈے پراٹھے بیوی کو جو کھلا رہے ہیں، اسی میں نیت کر لی صدقے کی. ٹھیک ہے وہ بھی صدقہ ہے لیکن وہ تو آپ کو دینا ہے، وہ تو نو کا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. خیر کوئی رفیع بھائی کوئی کسی کے پاس کسی کے باپ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا، گھر والوں نے کہا 6 انڈے لاؤ اور آپ 5 لے آئے، ایسا کوئی ہو سکتا ہے وہ چنگیز خان میں اتنی ہمت ہو؟ تو اللہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ پر ایمان رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا. تو اللہ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ پیسہ مانگتے ہیں. اس لیے نہیں کہ اکانومک ملک کی بحال ہو جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے. غربت کے خاتمے کے لیے اگر صدقے کا حکم ہوتا تو غریب کو صدقے کا حکم کیوں ہوتا کہ وہ بھی کرے صدقہ؟ ہے بھائی، اسلام تو غریب کو بھی کہتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. غریب کو حکم دیا جہنم کی آگ سے بچو، صدقہ کرو. غریب کہے گا، خاص طور پہ صحابہ کے زمانے کے غریب تو ایسے غریب تھے کہ ایک ازار ہے ٹوٹل ملکیت، اوپر پہننے کی قمیض بھی نہیں ہے. یہ ایسے ایسے غریب جو آج کل آپ کو ملیں گے نہیں. اتنے غریب صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو؟ صدقہ کرو تاکہ اللہ کے غضب سے حفاظت ہو. وہ پوچھیں گے کیسے صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا شق تمرہ، کھجور آدھی توڑو، آدھی خود کھاؤ، آدھی کسی اور کو کھلا دو، صدقہ کر دو کسی. کیا اس سے غربت اکنامکلی قوم مضبوط ہو جائے گی؟ ہے بھائی، آدھی کھجور روز کسی کو دیں گے کیا معیشت بحال ہو جائے گی قوم کی؟ تو خوب سمجھ لو، زکوٰۃ صدقہ خیرات کا بنیادی مقصد قوم کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا نہیں ہے، یہ اس کی ایک حکمت ہے. نتیجہ نکلے گا کہ قوم معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا. نتائج میں یہ بات داخل ہے. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں بلکہ وہ آپ کا خدا سے تعلق کتنا ہے، آپ اس پر ایمان رکھتے ہو، آپ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو اس کے وعدوں پر یقین ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتے ہیں کون ہے مجھے قرضے دے، قرضہ دو، قرضہ، اور میں سود لگا کے دوں گا، واپس بڑھا کے دوں گا. جس کو یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے، کھلاتا وہ ہے، میں جو دے رہا ہوں یہ پیسے ضائع نہیں ہو رہے، یہ رب کو دے رہا ہوں، وہ سخاوت کا دریا بنتا ہے. اور جس کو یقین ہی نہیں ہے وہ ہر وقت نوٹ بیٹھ کے گنتا رہے، کمیٹیاں ڈال کے اور گھسیٹ رہے، کمیٹیاں ڈال کے پیٹ کاٹ کے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں.
عربی میں نا کنجوس کے لیے دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف کنجوس. ایک کو بخیل کہتے ہیں اور ایک کو شحیح. شحیح شین اور حلوے والی ہا اور یا اور پھر حلوے والی ہا. روزے میں ذرا حلوے والی بات کرنے سے بھی اپنا مزہ ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شحیح. یہ کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کنجوس اسے کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ نہ کرے. شحیح اتنا بڑا کنجوس جس کمبخت کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا اس سے. سمجھتے ہیں؟ یہ کنجوس کی وہ قسم ہے جو کمبخت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. 70 سال 80 سال عمر ہو گئی, بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے, آڑے وقت میں کام آئے گا. تو آڑا وقت تو اب کون, یہ آڑا نہیں تو کون سا وقت ہے یہ؟ خواتین زیور رکھا ہوا ہے, کئی تولے سونا, زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. خوب سمجھ لیں, زیور چاہے استعمال کا ہو یا استعمال میں نہ ہو, سونا اور چاندی اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہے. خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آڑا وقت تو آ گیا نا. آڑا وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے کہ آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہ بچے. تو ایسے آڑے وقت میں اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے آڑے وقت میں بھی لوگ اپنا مال خرچ نہیں کر رہے, دوسروں سے مانگ رہے ہیں, زکاتیں مانگ رہی ہیں. بعض خواتین جن کے پاس, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں بینک میں, بیچارے کے پاس ہیں بھائی, تو اس کے ہاں کوئی ضرورت ہے, بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے, کیونکہ 1,00,000 روپے یہ نصاب سے کیا ہے, زیادہ ہے. حضرت یہ تو پورے نہیں ہوں گے. میں نے کہا پھر اس سے بولو یہ خرچ کر دے. یہ کیا کرے؟ یہ خرچ کر دے, پھر آپ زکوٰۃ دے دیں اس کو, پھر 0 میٹر ہو جائے گا. تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے اس نے آڑے وقت کے لیے رکھے ہوئے. پتہ نہیں آڑے ترچے وقت کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ آڑا تو یہی وقت ہے نا کہ بیماری آ گئی اور پیسے نہیں ہیں, تو اب یہ آڑا وقت آ گیا, تو خرچ کرو پیسے. اس کو کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا. اہل جہنم کی علامت مال جمع کرتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں. یہ تو اسٹور کرنے والی بات ہو گئی. پہلے اپنا پیسہ خرچ کرو بھائی. تو اللہ نے جو ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ اور بندے کے تعلق کی وجہ سے. دیکھو, جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب پر پیسہ اس کی ضرورت کی وجہ سے خرچ نہیں کیا جاتا, بلکہ اپنا اور محبوب کا تعلق ثابت کرنے کے لیے اس کے ثبوت کے طور پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی کسی مالدار گھرانے میں, لڑکی بڑی لینڈ لارڈ, مہر کی بات ہوئی, آپ نے کہا 10,000 ڈال دو ایک شریف بس وہ پوری کرنے کے لیے. منہ دکھائی پہ کیا دیں گے؟ آپ نے کہا دعائیں اور سلام پیش کروں گا آپ کی خدمت, دعائیں لے کر آؤں. ولیمے میں کیا کریں گے؟ ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیفینس میں سب کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی, سب کیا ہیں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں. سالے بھی جو آپ کے ہوں گے سارے کھاتے پیتے ہیں, روزانہ کھاتے پیتے ماشاءاللہ. تو میں کیا ولیمہ بھائی؟ گفٹ میں کیا دو گے بیگم کو؟ گفٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے بھائی, کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہے, تو گفٹ کا کیا کرنا ہے؟ وہ رشتہ دے دیں گے؟ بولو نا. بولیں گے تو کیا کرنے آیا ہے, تو کیسے ثابت کرے گا کہ تجھے بھی محبت ہے بھائی؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تو یہ ثابت کر کہ تو اس شادی پہ خوش ہے اور تو محبت کرتا ہے, تو عزت دیتا ہے رشتہ داروں کو, سسرالیوں کو. تو ملک میں غربت ختم ہو چکی ہو, کوئی غریب نہ ہو, کسی کو ضرورت نہ ہو, پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے مال خرچ کرنا ہے. یہ نماز کی طرح ضروری ہے. اہل ایمان کی علامات میں سے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ نکالنا ہے, پیسہ. اب آپ ڈرے ہوئے ہوں گے مفتی صاحب اب مانگیں گے چندہ ٹائٹ والا. آج کمیٹی نے مفتی صاحب کے ذمے لگایا ہوگا کہ دبا کے کیا کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. میرا کوئی چندہ مانگنے کا پروگرام نہیں ہے. تو ہم جس طرح سے چندہ مانگتے ہیں نا, اس سے تو ویسے بھی جو دینے والے بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. میرا کہیں یورپ کا ویزا لگنے والا تھا تو کسی نے شکایت کر دی کہ یہ آئے گا چندہ مانگے گا, تو جو بلانے والے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. میں نے ان سے کہا کہ میں قطعاً نہ میرا یورپ میں آگے چندہ مانگنے کا ارادہ تھا اور آپ کے خرچے پہ آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا. تو آپ سے تو رابطہ کیا, ویزا لگ جائے گا تو ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے. تو پتہ نہیں مولویوں کا کیا امیج لوگوں نے دماغ میں بٹھا لیا. تو میرے بھائی, آپ کو جو ہم ترغیب دے رہے ہیں, اور یہ آپ کو نہیں, یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں. میں تو جب بیان کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میں کتنا اس معیار پہ پورا اترتا ہوں. اللہ مجھ سے پوچھے گا, ادھر تو بڑا فنٹر بنا ہوا تھا ممبر پہ بیٹھ کے, تو کیا کر رہا ہے؟
تو یہ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کون سا کوئی سخاوت کے دریا ہیں. قرآن نے بیان کیا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. یہ چائنا والوں پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز، جنہوں نے کروڑوں روپے کے قبرستان خریدے ملیشیا میں. نہیں بتایا، دکھائی میں نے ویڈیو، ایک پیسہ لے کے دفن ہو جاؤ. یہ کسی اہل ایمان پہ کنجوسی سوٹ نہیں کرتی. مسلمان سخی ہوتا ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے. مسافر خانہ ہے بھائی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کھاؤ پیو بچا بچا کے، بولو نا مت. ابھی دانت ہیں، بادام کھا سکتے ہو، بڑھاپے میں بادام ہوں گے چبانے کے لیے، دانت نہیں ہوں گے، کھا لو. یقول العبدی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا، باقی تیرا نہیں ہے. مرے گا وارثوں میں بٹے گا، اور وارثوں کا بھی نہیں ہے، وہ مریں گے آگے ان کے وارثوں میں جائے گا. کھاتا کوئی بھی نہیں ہے. ہر آدمی اس نیت سے بچا رہے میرے بچوں کے کام آئے گا، بچے اس نیت سے بچا رہے ہمارے بچوں کے کام آئے گا، وہ اس نیت سے کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا. تو یہ قیامت کے میں جو آخری بندہ پیدا ہوگا نا، اس کے کام شاید آ جائے، اس کے بھی نہیں آئے گا، وہ پھر اللہ زمین اور آسمان کو تباہ کر دے گا. اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ روک لو، کچھ پراپرٹی لے کے ڈال دو. حدیث میں ترغیب ہے، بالکل لاوارث نہ چھوڑو، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہو نا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ بھئی یہاں تک کرنا ہے میں نے جمع، اس کے بعد نہیں کرنا. ہمارے ہاں کوئی حد ہی نہیں ہے، کتنا جمع کرنا ہے، بس جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے تو کرتے چلے جاؤ. پھر تو نہ خود کھا سکو گے نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہو. احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا. آپ اگر بعض مہمان ہیں نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں. آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے. تھوڑا نہیں نوازتا، لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے، تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو. جو آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے، جو گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہو، کچھ کھلونے دے دیتے ہیں، جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5,000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا، بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں. لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے، وہی بات جواب آنا چاہیے، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا، کہتے یہ تو ایسا ہی ہے، کھائے گا اس کو. تو اس میں اس 5,000 کے، ابھی تک تو 5,000 کا نوٹ ہے، میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے. جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے، بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے. 1 کلو 5,000 کے نوٹ چاہیے مجھے، اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے. تو اب بچے کے دل میں جو 5,000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے، اس میں 5,000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے. بھائی یہ 5,000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں. تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے. جو اس کو اصل سمجھتے ہیں ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں، خامخواہ کی ٹینشن ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے. کس کا ہے؟ مولوی سیزن آتے ہیں نا، یہ مولویوں کا ہے. تو
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ. حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مہینہ, ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن, ٹینشن ہی ٹینشن. وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں, تھوڑی تھی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں. 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا ہوا جائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں, کیا کر رہے ہو, اور بولنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا, اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا. اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو. وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت. آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا. یہ دیکھو, انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی, وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے. سمجھتے ہیں آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں, مشکل کام ہے, دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے, دل چاہتا ہے پڑا رہے, لیکن آپ جاتے ہیں. یہاں خوف بھی ہے اور لالچ, محبت, پیسے کی محبت. لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں, ذرا مہذب لفظ ہے. آپ جاتے ہیں, ایک محبت ہے پیسے سے, ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے, گٹکا بھی کھائیں گے, نسوار کا انتظام بھی ہوگا, پان کا انتظام بھی ہوگا, گھر میں راشن بھی ڈلے گا, بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی. بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا, میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دی, میں غریب ہو جاؤں گا. یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے, لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا, لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا. لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول, غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے. انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, انہیں نہیں پتا تھا. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی. منت ہوتی ہے نا, اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ واجب ہو جاتی ہے, اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, اتنا صدقہ کروں گا, وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر, اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے. بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, اور منت زبان سے ہوتی ہے, صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی. اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں, نظر, اردو میں منت. تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی, نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا, لا یرین اللہ ما اصنع, اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں. بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے, کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا. لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں, مگر حقیقت میں وہ ایک ناز کی کیفیت ہوتی, ناز, کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے گا, خوش ہو جائے گا, تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں, ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا, تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے, اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے, اتنا ٹائم لگے گا اس میں, بہت دیر ہو جائے گی. اور گئے میدان جنگ میں, بہادری سے لڑے, اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے, فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ينتظر. مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی. تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا. یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا, بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں. تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی, اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا, وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا. اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں, بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا, حکم کی اتباع کرنا مشکل, اور اس سے اوپر کیا ہے؟ مشکل ختم ہو گئی, نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن
اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا؟ مزیدار بن جائے گا. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. انسان کی یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا, جس کے لیے تبلیغ والے کہتے ہیں نا, جس چیز پہ جان مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جائے. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو, سارا دن پسینہ بہاتا ہو, اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی, باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے, خود تو محنت کی نہیں ہے, ابا سے وراثت میں ملا ہے, اڑا دیتا ہے انسان. تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے, اس میں ہمارا خون پسینہ بولو نا کیا ہو گیا, نہیں بہا. ابا چونکہ مسلمان تھے, اماں مسلمان تھیں, اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے, تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا, تو فری پھوکٹ میں ہمیں کیا مل گیا. حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا. وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا, ان سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے. کیا اللہ نے لوگ کیسے خاندانی بنائے, وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں, وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے. حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا, اس میں اچھی والی زندگی گزر رہی تھی, غلام تھے وہ, تو حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے, کھانا پینا مل رہا تھا, ایک ٹینشن. تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد, خدا کیا ہے, ایک ہے, میں نہیں مانوں.